ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بہترین محبت کے تعلق سے وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے اور آزمایا ہوا وظیفہ ہے کہ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی 1% نہیں بلکہ 101% آپ کو فائدہ ملے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا، کیونکہ یہ وظیفہ ہی ایسا ہے۔ جو لوگ ہمارے پاس کمنٹ بھی کرتے ہیں اور حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہم اس کو کریں اور کرنے کے بعد ہمارا کام ہو جائے، تو میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اور میرے یوٹیوب چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے ان لوگوں کا میں دل سے دھنیہ واد دیتا ہوں، اور جن لوگوں نے نہیں کیا ہے وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا ہے، پہلے یہ ساری چیزیں آپ اچھے سے سمجھ لیں گے، اس کے بعد ہی آپ اس وظیفے کو کریں گے، تبھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم نے بتا دیا اور بتانے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کیا، پھر آپ کو رسپانس نہیں ملا، پھر آپ کہیں گے کہ آپ نے حضرت کیسا وظیفہ بتایا کہ ہمارا کام نہیں ہوا، ہمارا وظیفہ ہم نے پڑھا اور محنت کی، ہمارا کام نہیں ہوا۔ لیکن جب تک ہم پورا طریقے سے اچھے سے بہتر طریقے سے اس کو سمجھ نہ لیں اور سن نہ لیں، جب تک ساری چیزیں ہماری سمجھ میں نہ آئیں اس وقت تک ہم وظیفے کو نہ کریں۔ جب ساری چیز ہم سمجھ جائیں تبھی وظیفے کو ہم کر سکتے ہیں۔ آئیے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ میں بابا عرفان آپ کی خدمت میں بہت ہی بہترین وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے پاک اور صاف رہنا ہے۔ رہنے کے بعد آپ کو نماز کی پابندی ہر حال میں کرنی ہے، کیونکہ یہ وظیفہ ہی ایسا ہے۔ آپ کو نماز کی پابندی ہر حال میں کرنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ نماز کی پابندی کر لیں گے، کرنے کے بعد آپ نماز 5 وقتہ پڑھتے رہیے۔ اس کے بعد میں آپ کو کرنا کیا ہے کہ تہجد کی نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ رات میں جیسے عشاء کی نماز ہم پڑھ کر سو گئے، اور سونے کے بعد جب ہماری آنکھ کھل جائے تو ہم وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد ہم تہجد کی نماز ادا کریں۔ ادا کرنے کے بعد یعنی تہجد کی نماز جب ہم ادا کر لیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے، مولا ہم جس کام کے لیے یہ وظیفہ کرتے ہیں، یا کسی کا کاروبار ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب آدمی کے اوپر پریشانیاں رہتی ہیں، یا انسان کو اپنی محبت کے بارے میں کرنا ہے کہ جائز ہونی چاہیے محبت، یا میاں بیوی یا مرد بیوی کے لیے کر سکتا ہے، یا بیوی مرد کے لیے کر سکتی ہے، جیسے نافرمان عورت ہوتی ہے، نافرمان مرد بھی ہوتا ہے، اس کے لیے بھی کر سکتا ہے، اور کاروبار کے تعلق سے بھی انسان کر سکتا ہے اس وظیفے کو، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جب ہم نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد میں ہمیں تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اور تہجد کی نماز 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، یعنی جس مقصد کے لیے ہم وظیفہ کر رہے ہیں اس مقصد سے ہمیں دعا مانگنی ہے۔ جب ہم دعا مانگ لیں گے تو ہم اپنی ہی جگہ پر بیٹھے رہیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، 11 مرتبہ درود پڑھنی ہے۔ ہمیں درود شریف ہمیں جو بھی یاد ہے ہم پڑھ سکتے ہیں، اور ہمیں درود ابراہیم یاد ہے ہم اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی درود ہے، جو بھی مطلب ہمیں درود یاد ہے ہم اس کو پڑھیں گے۔ 11 مرتبہ ہمیں درود پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اب ہمیں اس وظیفے کو پڑھنا ہے 6666 مرتبہ، 6666 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس وظیفے کو ہمیں کرنا ہے۔ اور پڑھنا کیا ہے، صرف ایک لفظ ہمیں پڑھنا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ آپ کو پڑھنا ہے اللہ 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 اللہ، یعنی آپ کو 6666 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد جب ہمارا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا، پھر لاسٹ میں ہمیں دعا پڑھنی ہے، یعنی
لاسٹ میں پھر ہمیں درود پڑھنی، اس کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے یہ وظیفہ ہمیں 3 دن تک کنٹینیو کرنا ہے، کیسی بھی محبت رہے، کیسا بھی رہے گا، کہیں بھی رہے، انشاءاللہ تعالی اس کے دل میں بے پناہ محبت ہو جائے گی اور وہ آپ کے پاس بھاگتا ہوا چلا آئے گا، چاہے وہ کتنا بھی کیسی بھی پریشانی میں رہے، جیسا بھی رہے گا، لیکن آپ کے پاس آ جائے گا۔